بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں. اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ہم ان کو اعداد و شمار میں نہیں لا سکتے. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کوئی کاؤنٹ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. اور یہ جو ساری نعمتیں ہیں یہ کسی ولی کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور نہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے عقل کی کمائی ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے تگودو کیا. نہیں، ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے. ساری نعمتیں، جو بھی نعمت، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کی طرف سے. کیا کیا نعمتیں ہیں؟ میں نے کہا گن نہیں سکتے. آپ بیٹھے بیٹھے اپنے نفس پہ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یقیناً جو ساری نعمتیں مجھے اللہ نے دے رکھی ہے اس کی قیمت میں زندگی بھر کما کر کے چکا نہیں سکتا. بیمار انسان کو دیکھنے جاتا ہے نا کبھی ہاسپٹل میں، آئی سی یو میں آکسیجن لگا رہتا ہے. آکسیجن کی قیمت ہوتی ہے. ابھی مجھے کوئی بتا رہے تھے ایک ڈاکٹر کہ آئی سی یو میں اگر آپ کسی مریض کو داخل کریں گے تو صرف آئی سی یو کا صرف کا چارج 20,000 ہے. ایکسٹرا چارج تو الگ ہے، دوا ہے، ڈاکٹر آئیں گے، معائنہ کریں گے، وہ سوئی چڑھائیں گے، الگ ہے. یہ جو ہم آکسیجن لے رہے ہیں فری کیا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی ہم آکسیجن لیتے رہے. جب ہماری روح پھونکی گئی اس وقت سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، اور اس وقت تک لیں گے جب تک نہیں مر جائیں گے. اب کسی ڈاکٹر کو بلا کر کے بتائیے کہ ہم کتنے آکسیجن لیتے ہیں دن میں اور کتنا جو ہے یوز کرتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ادا کر سکتا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجیے، اپنے جسم پہ غور کیجیے. آپ کی آنکھ اس وقت سے کام کر رہی ہے جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ کون سی مشین ہے کہ اللہ نے چالو کر دیا، آن کر دیا بغیر بیٹری لگائے ہوئے؟ کبھی بیٹری بدلنے کی ضرورت ہی پڑتی نہیں ہے، ڈیمیج نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے. جب بھی، دن میں، رات میں، جس گھڑی، دائیں بائیں. ایسا نہیں کہ اوپر تاکیں گے تو نہیں دیکھے گی، نیچے تاکیں گے تو نہیں دیکھے گی، ہر جگہ دکھتی ہے. کس نے چالو کیا؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم میں ایک دھڑکتا ہوا دل دیا، چالو کر دیا. جب روح پھونک دی گئی، دل دھڑکنا شروع ہو گیا. ماں کے پیٹ میں دھڑک رہا ہے بغیر رکے، نن سٹاپ چل رہی ہو مشین. ہے دنیا کے اندر کوئی مشین جو 80 سال تک، 90 سال تک، 100 سال تک صرف بٹن دبا کے چھوڑ دیے اور مشین چلتی رہی؟ ہے مشین کوئی؟ نہیں ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے. کیا چاہتا ہے اللہ رب العالمین آپ سے؟ کچھ نہیں چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے. ان ساری نعمتوں کے عوض میں اللہ رب العالمین آپ سے کہتا ہے: بندہ، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ رب العالمین نے سورج کو، چاند کو، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. سورج کو ہمارے لیے پیدا کیا. سورج ہمارا کام آتا ہے، چاند ہمارا کام آتا ہے، ستارے ہمارے کام آتے ہیں، آسمان میرا کام آتا ہے،
بادل ہمارا کام آتا ہے، زمین ہماری کام آتی ہے، ہوا ہماری کام آتی ہے، آکسیجن ہماری کام آتی ہے. ہم نے کبھی سورج کا کوئی کام نہیں کیا سورج کی مدد کی، چاند کی مدد کی، ستارے نہیں دیکھ رہے ہیں جا کر کے بادل کو ہٹایا جا کے ہاں تمہاری خوبصورتی ظاہر ہو، ہم نے کیا نہیں. ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مسخر کیا. اللہ اکبر. اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ایک ہی مطالبہ ہے، مرو تو مرنے سے پہلے مسلمان ہو کے مرو، مسلمان ہو کے مرو. کچھ نہیں چاہیے مجھ کو، کچھ نہیں چاہیے، چاہے تم جس قبیلے سے ہو، کالا ہو، گورا ہو، ناٹا ہو، لمبا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہے، اگر تو مسلمان ہو گیا تو یہی میں چاہتا. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. لہذا دنیا میں ان نعمتوں کے اندر رہ کر کے جس کو اسلام نصیب ہو گیا وہ دنیا کے اندر بلکہ آخرت کے اندر بھی وہ قسمت کا بادشاہ ہے. جس کو اسلام میسر نہیں ہوا، دنیا میسر ہو گئی، ساری چیزیں اسے مہیا ہے، ساری چیزیں دی گئی ہے، صحت دی گئی ہے، مال دیا گیا ہے، دولت دی گئی ہے، بنگلے دیے گئے ہیں، پیسے دیے گئے ہیں، ہیرے جوہرات دیے گئے ہیں، زیورات دیے گئے ہیں، گاڑیاں دی گئی ہیں، بیویاں دی گئی ہیں، بچے دیے گئے ہیں، ان کی نسلیں دی گئی ہیں، ان کی عزت دی گئی، عزت بھی دی گئی، مقام و مرتبہ دیا گیا، لوگ اس کو عزت کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سب کچھ دیا گیا. لیکن اگر اسلام نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی وقعت نہیں ہے. ایک کالا کلوٹا انسان جس کو انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے، اگر اس کے دل میں ایمان کا نور اگر داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب بن جاتا ہے. ذرا دیکھیے بلال حبشی کو. بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے رنگت گورے نہیں تھے، کالے رنگ کے تھے، مگر سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد کہتے ہیں بلال کیا بات ہے، جنت میں میں نے تجھے دیکھا تو میرے آگے آگے چل رہا ہے اور تیرے جوتے سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہے، کیا کرتے ہو؟ اللہ اکبر. کہا کہ اللہ کے رسول مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے فلاں عمل کے عوض میں آپ کو ایسا دکھایا ہے. کون سا عمل؟ کہا کہ دنیا میں لیل و نہار میں، صبح شام، رات و دن، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں چاہے وہ ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، سورج طلوع ہونے کا وقت ہو، جب بھی ہو، جب میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد میں 2 رکعت ضرور نماز پڑھتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی سبب سے تو یہ کون انسان کرے گا؟ غیر مسلم کرے گا؟ مسلمان کرے گا. لہذا اسلام کامیابی کا دروازہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. مگر کون سا اسلام چاہیے؟ کون سا اسلام؟ آپ سب تاریخ سے واقف ہیں کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو یہ امبیڈکر، ڈاکٹر امبیڈکر، بھیم راؤ امبیڈکر، یہ ہندو کے 4 طبقات ہوتے ہیں، 4 طبقات ہوتے ہیں. یہ نچلے طبقہ کے تھے جس کو لوگ مطلب ناپاک سمجھتے تھے. رکشہ والا اس کو اپنے رکشے میں نہیں بٹاتے تھے، بیٹھو گے تو میرا رکشہ ناپاک ہو جائے گا، دھلنا پڑے گا. تو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے تو ریلیجن کا یہ اسٹڈی کرنے لگے، تو ان کے دل میں اسلام بھا گیا، تو اب وہ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں. تو نکلے اسلام قبول کرنے کے لیے، راستے میں مہاتما گاندھی سے ملاقات ہو گئی. تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ایسا اسلام قبول کرنے کے لیے. دین اسلام اللہ کی نعمت ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے عمر نکلا تھا رسول کو قتل کرنے کے لیے، ملا اسلام قبول کرنے کے لیے گیا، کفر لے کے لوٹا. ہے کہ نہیں؟ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو بہرحال ملاقات، کہاں جاؤ گے؟ اسلام قبول کرنے کا. بتاؤ تم کون سا اسلام قبول کرو گے؟
کون سا اسلام؟ کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کہاں تم شیعہ بنو گے، رافضی بنو گے، حنفی بنو گے، شافعی بنو گے، مالکی بنو گے، قدریہ بنو گے، جبریہ بنو گے، کون سا بنو گے؟ کہ ایسا ہے کیا؟ کہاں؟ تو کہا کہ تب نہیں، تب مجھے نہیں جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین، سوال یہ ہے آج کہ اللہ رب العالمین ہم سے کون سا اسلام چاہتا ہے؟ دنیا میں تو اسلام کے ماننے والے بہت سارے ہیں اور سب سینہ ٹھونک کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ والے ہیں، مگر کون سا اسلام اللہ چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک معتبر دین اسلام ہے، اسلام کو لے کے آؤ، وہی اسلام جو اسلام سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لا، بغیر کسی لچر پوچھ کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی آمیزش کے، جو اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے، اللہ تعالیٰ اسی دین کو چاہتا ہے، اور اسی دین کو اللہ نے چاہا تھا، آج بھی چاہ رہا ہے، قیامت تک اسی دین کا مطالبہ ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہر ایک سے پوچھے گا کہ وہ دین کہاں ہے جو میں نے تم کو دیا تھا؟ پوچھے گا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین وہی دین چاہتا ہے، چونکہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ بولے سے بھی اس مسلمان کو کہہ دیا کہ لگتا ہے کہ تمہارے اسلام پہ مجھے شک ہے، تو آپ کو وہی آپ کی قبر کھود دے گا وہ ایسے مسلمان۔ اور وہ کیا کیا کرتے ہیں ذرا آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے اسلام کو نہیں چاہتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں، قرآن کو 2 آیتیں سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، وہ بھی سب سے عظیم دن میں، کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، اور اس مکمل دین کو صرف مکمل ہی نہیں ہوا، مکمل تو ہوا، مکمل ہو گیا، اس میں کوئی سسپیشن نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکمل تو ہو گیا ہے، لیکن ہم تک مکمل اسلام پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ ہاں، کسی چیز کو آپ نے مکمل کر لیا ہے تو گھر پہ تو کہیں نہیں رکھ دیے اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ لاکھوں لوگوں کے مجمع پہ، صحابہ کے مجمع پہ کہا، لوگو الا هل بلغتکم، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام مکمل طور پر تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کے کہا تھا اللہ کے رسول بلغتا، آپ نے پہنچا دیا ہے، آپ نے کوئی بات چھپائی نہیں ہے، سب پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگشت کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہ، قیامت کے دن مجھے مت پوچھنا کہ تم کو تو مکمل دین دیا تھا، پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اللہ دیکھ لیجئے تیرے سارے بندے حج کے موسم میں کھڑے ہیں اور اس احرام کی حالت میں، اس للہیت کی حالت میں، خشیت کی حالت میں، خوف کی حالت میں اور نیک نیتی کے ساتھ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا ہے، قیامت کے دن مجھے مت پوچھنا۔ اللہ رب العالمین پہنچا دیا۔ اب آئیے، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ بدعتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، بدعتوں میں نئی بدعت کرنے لگتے ہیں۔ اس میں ایک بدعت یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایک موضوع حدیث کو بیس بنا کر کے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں لوگ۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہو، ذوالحجہ کا آخری دن اور محرم کے پہلا دن، گزشتہ سال کے آخری دن اور
نیو ایئرس کے پہلا دن 2 دن کا کوئی اگر روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور اسی کو بیس بنا کر کے لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں ذوالحجہ کا آخری دن کا اور محرم کے پہلے دن کا. تو اب ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے یہ ہم کو پہنچایا ہے کہ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، میرے نبی کی بات ہے ہی نہیں. میری نبی کی بات یہ ہے ہی نہیں، نبی نے کہا نہیں، نہ صحابہ نے کیا، نہ رسول نے کیا، نہ رسول نے کہا اور نہ صحابہ نے کہا. تو جب اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے تو اس کو اسلام میں انکلوڈ کرنا اور اس کو اسلام سے ملانا، یہی تو بدعت ہے، یہی بدعت کہلاتا ہے. ایسا کام کرنا جس کو رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے رسول نے کرنے کے لیے نہیں کہا، صحابہ نے کرنے کے لیے نہیں کہا، اور اس کو آپ نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو یہی بدعت ہے. یہی کیا ہے؟ بدعت ہے. لہذا اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے. اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل کرتا ہے، چاہے وہ محرم سے متعلق ہو، نماز سے متعلق ہو، روزے سے متعلق ہو، حج سے متعلق ہو، زکوٰۃ سے متعلق ہو اور کسی عبادات سے متعلق ہو، اگر کوئی بندہ ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے. وہ بدعت ہے. یہ جو بدعت کے ہم خلاف ہو رہے ہیں، یا جو خلاف ورزی ہم کر رہے ہیں، ہم جو بتا رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کو دور رہو دور رہو، وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا، اسی کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہ آیت پیش کی. امام مالک نے کہا اگر کوئی شخص کوئی بدعت پر عمل کرتا ہے یا ایجاد کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ خائن. کیسے خائن ہے یہ؟ اس کو یوں سمجھیے. مثال کے طور پر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھنے سے اور ذی الحجہ کے آخری تاریخ میں روزہ رکھنے سے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ہاں، جب نبی نے نہیں کہا تو اس نے ایڈ کیا تو گویا کہ کہنا چاہتا ہے کہ نبی نے اسلام کو صحیح سے نہیں پہنچایا ہے، اس کو انکلوڈ کر لیں گے، اس کو ضم کر لیں گے تو اسلام مکمل ہو جائے گا. یہی تو معنی ہوا اس کا. تو امام مالک نے کہا من احدث بدعتا، جس نے کسی بدعت کی ایجاد کی تو گویا کہ اس نے یہ اعتقاد رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کی تبلیغ میں خیانت کی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں، میرے لیے صرف نہیں بلکہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی خیر معلوم ہو اور اپنی امت کو نہ بتائے، یا اس کو کچھ شر معلوم ہو اور اپنی امت کو اس سے نہ روکے. میرے نبی کے شان میں یہ بالکل روا نہیں ہے کہ کوئی اعتقاد رکھے کہ اللہ کے رسول نے اسلام کو نہیں پہنچایا ہے. اگر کوئی شخص بدعت میں ملوث ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے چہرے پہ مار دیتا ہے. جا تو لے، یہ میرے نبی کا کام نہیں ہے، میرے اسلام کا حکم نہیں ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے ایسا کوئی کام کیا جس پر رسول کی مہر نہیں ہے، شریعت کی مہر نہیں ہے، وہ مردود ہے، باطل ہے، بے سود ہے، بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کو اس کے چہرے پر مار دیا جاتا ہے. دوسرا نقصان یعنی محنت کیے پھل نہیں ملا. دنیا کا کوئی پاگل سے پاگل انسان بھی محنت نہیں کرے گا بغیر فائدے کے. آپ محنت کر رہے ہیں رات و دن اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، اور آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ جس کام میں تگودو کر رہے ہیں بیکار عمل ہے، بے سود ہے، کوئی آپ کو اجر نہیں ملے گا. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کے اندر فرمایا کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں، کیا میں تم لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں
جو خائب ہے، جو خاسر ہے، جو ناکام ہے، جو نامراد ہے، جو کامیاب نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تگ و دو تو بہت کرتے ہیں مگر آخرت میں یہ خائب و خاسر ہیں۔ وہ جو کام کرتے ہیں یہ باطل ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کیے جا رہے ہیں، نیک کام کیے جا رہے ہیں، میرے باغوں میں بہار ہے، لیکن ان کے باغ اجڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ دوسرا نقصان بدعت کرنے والوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص بدعت کرتا ہے اور یا بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو دوسرے لوگ جو بدعت کریں گے اس کا گناہ اس پر جائے گا، اس کا گناہ اس پر جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی آخر الحدیث۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرہا ووزر من عمل بہا من غیر ان ینقص من وزرہم شیء۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو بدعت ایجاد کرنے والے کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنے مقدار میں لوگ اس بدعت کو انجام دیں گے۔ تو ہم چلے تو تھے اچھا کام کرنے، کیا ملا مجھ کو؟ گناہ ہی گناہ ملا۔ تیسرا نقصان اس کا یہ ہے اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی محرومی ہے۔ انسان زنا کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، چوری کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان ڈکیتی مارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انسان شرک کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، شرک کرے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہزار شرک کیے اللہ رب العالمین کے ساتھ مگر توبہ کرو تو معاف کر لے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یحتجز التوبۃ عن صاحب بدعہ حتی یدع بدعتہ۔ اللہ رب العالمین نے صاحب بدعت سے، بدعت کرنے والوں سے، بدعت ایجاد کرنے والوں سے توبہ کو روک دیا ہے۔ توبہ کی توفیق نصیب ان کو نہیں ہوگی، کب تک؟ جب تک بدعت کو نہیں چھوڑے گا۔ مصیبت ہے کہ نہیں مصیبت ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ چوتھا نقصان اس کا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں بدعت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی پینے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ بڑی محرومی ہے، بدنصیبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا فرتکم یوم القیامت علی الحوض، میں قیامت کے دن حوض میں تم سے پہلے پہنچا رہوں گا۔ وہ میرے سرکار ہے، ذمہ دار آدمی ہیں، وہ ہم سے پہلے پہنچے رہیں گے ہماری دیکھ ریکھ کے لیے، ہماری خدمت کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امتی آئیں گی اور میں ان کو پہچانوں گا، ان کے وضو کے اعضاء سے، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے وہ آئیں گے۔ تو کچھ لوگ آئیں گے میں دور سے پہچان لوں گا کہ میری امتی ہے، مگر فرشتے ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ان کو بھگائیں گے، حوض کوثر سے دھتکاریں گے، بھگائیں گے۔ تو میں کہوں گا امتی ہے تو میری امت ہے، تو فرشتے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول، یہ مسلمان تو تھے، مسجدیں تو تھی، یہ متولی تھے، یہ مؤذن تھے، امام تھے، اور بہت خیرات کرتے تھے، بہت سارے نیک کام کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، مگر ان کی پریشانی یہ تھی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دنیا میں بدعت کی کون سا بازار گرم کر کے رکھا تھا، بدعت ایجاد کر کے رکھا تھا۔ تو پھر اللہ کو کہیں گے فسحقن سحقن، جاؤ دور ہو جاؤ، اگر ایسی بات ہے دور ہو جاؤ۔ پانچواں نقصان جو سب سے خطرناک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من آوى محدثا، من احدث بدعتا او آوى محدثا، جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعت ایجاد کرنے والوں کو جگہ دی، یہ مدینے کے بارے میں ہے، جس نے بدعت ایجاد کی یا بدعت ایجاد کرنے والے کو مدینے میں پناہ دیا، جگہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، رسول کی لعنت ہے، اور تمام مسلمانوں کی لعنت ہے۔ اب بتائیے یہ بدعت ایجاد کرنے والے اور بدعت پر عمل کرنے والے
دونوں کے لیے ہے۔ آپ بتائیے اگر کوئی انسان بدعت کرتا ہے تو حدیث کے مطابق تو وہ اللہ رب العالمین کا لعنتی ہے، رسول کا لعنتی ہے، مسلمانوں کا لعنتی ہے۔ جو اللہ کا لعنتی ہو اس کے لیے قیامت کے دن کامیابی کا تصور کیسے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو مطلب اس کو لعن و طعن کرے گا، اس کو لعنتی قرار دے گا، اس کو جنت بھی دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں، وقت آنے سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اور محرم کے مہینے میں جو بدعتیں سماج میں چلی ہوئی ہیں ان کو دور بھگاؤ، ان سے دور رہیے، ان کو چھوڑیے، سماج میں جائیے، ان کو بتاتے رہیے۔ میں نے کہا کہ خود چھوڑیے اور لوگوں کو چھوڑنے کی تلقین کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بدعتیں سماج میں پھیلتی ہیں نا، علماء کرام نے اس کے بہت سارے اسباب گنائے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ کسی بدعت کی نکیر نہ کرنا، کسی بدعت کو ہلکا سمجھ لینا، کسی بدعت کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ لوگ کر رہے ہیں اور کھلے عام کر رہے ہیں، دھوک کے بھاؤ میں کر رہے ہیں، اور آپ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، تو ایسی حرکتوں سے بدعتیں پنپتی ہیں، بدعتیں پھیلتی ہیں اور سماج کو جکڑ لیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کی جانشین کے طور پر علماء کو انتخاب کیا۔ اے علماء، جب تم کسی سماج میں جاؤ جہاں تم کو نظر آئے کہ یہاں بدعتیں ہو رہی ہیں، کھل کے بولو، ببانگ دہل بولو، یہ بدعت ہے، اور جو بدعت ایجاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، تمام لوگوں کی لعنتیں ہوتی ہیں، اور مسلمان بھلا اللہ رب العالمین کے لعنت کو کیسے قبول کرے؟ لہذا بتانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سماج میں بتانے کی ضرورت ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے کنبہ قبیلے کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے احباب کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کے دن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ، یہ تو عبد الرحیم تو میرے ساتھ رہتا تھا، ایک ہی دکان میں تو چائے پیتے تھے، محرم کا مہینہ تو آیا تھا، میں تو پوری زندگی محرم میں ماتم حسین پہ لوٹ پوٹ رہا، آج مجھے جنت نصیب کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون ہے عبد الرحیم؟ بلاؤ، بلائے گا، پوچھے گا آپ سے کیوں نہیں بتایا تھا تم نے؟ چائے نوشی میں تو سب ایک ساتھ جاتے تھے، کیا تم نہیں چاہتے تھے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ جو ہے خیر کے حقدار بنے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحب احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جیسے آپ پسند کرتے ہیں قیامت کے دن مجھے نجات ملے، آپ نے اپنے بھائی کے لیے کیوں نہیں پسند کیا؟ بتایا کیوں نہیں؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے لوگوں کو بتایا جائے۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک نیا فیشن لوگوں میں آ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق سماج سے ہے، دنیا سے ہے، لیکن اسلام کا حکم اس پر ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے جب محرم کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عربی مہینے کا پہلا دن ہے، لہذا پہلے سال کا جشن مناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سال کا جشن مناتے ہیں اور رنگ بازی کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں خوشی میں کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، ایک سال اینڈ ہو گیا، نیو سال کا آغاز ہو گیا۔ تو جیسے یہود و نصارہ 1 جنوری کو آخری دسمبر جب ختم ہوتا ہے اور پہلے جنوری کی پہلی تاریخ آتی ہے تو یہود و نصارہ مناتے ہیں، تو ہم بھی منائیں۔ میرے بھائیو، اس طرح بھی کرنا حرام ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جو محرم کی پہلی تاریخ ہے، یہ تاریخ صرف آپ کی زندگی میں نہیں آئی، اللہ کے رسول کی زندگی میں آئی، صحابہ کی زندگی میں آئی، تابعین کی زندگی میں آئی، مگر کہیں سے ایک حرف ثابت نہیں ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے برگزیدہ صحابہ نے اس کے لیے کوئی جشن منایا ہے، نہیں منایا ہے۔ اور آپ جو منا رہے ہیں وہ اسلام کے طور پر نہیں منا رہے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے آپ اسلام کے طور پر نہیں منا رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ یہود و نصارہ کی نقالی کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جنوری مہینے میں مناتے ہیں، آپ محرم مہینے میں مناتے ہیں،
تو اللہ کے رسول اللہ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا چاہے، جو کسی قوم کی چال چلنے کی کوشش کرے، اللہ رب العالمین اس کو اسی قوم میں شمار کر دیتا ہے، گویا کہ آپ یہودی کے بھائی ہیں، نصارہ کے بھائی ہیں، قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ آئیں گے۔ لہذا اس کو بھی منانا جائز نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو سب سے عظیم بدعت انجام دی جاتی ہے وہ ہے ماتم حسین۔ ماتم حسین، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں دو ناحیے سے، ایک تو وہ صحابی رسول ہیں، دوسری یہ ہے یہ آل بیت سے ہیں، ان سے ہمارا والہانہ تعلق ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے، جیسا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں کے دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ہم ان کے اس عمل پر راضی ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر حسن حسین کے ساتھ کرے۔ محبت ہے ہمارا، لیکن محبت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسلام کے قانون کو، اسلام کے احکام کو بالائے طاق رکھ کر کے اپنے من مانی احکام کا اجرا کریں اور اس کی پوجا کریں، دل کی پوجا کریں، دل جو چاہے کریں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں۔ حسین کی اولاد نہیں تھی، ان کی بیویاں نہیں تھی، ان کو چاہنے والے نہیں تھے، کیا ان کا ماتم منایا گیا؟ اس کو چھوڑیے، اسلام کا حکم کیا ہے؟ میرے نبی نے حکم کیا دیا ہے، مجھے وہ اسلام لے کے مرنا ہے جو اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ وہ اسلام کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 لیال۔ اگر کوئی انسان رشتہ دار مر جاتا ہے تو سوگ منانے کا تصور مرد کو ہے ہی نہیں۔ اسلام میں سوگ منانے کا تصور مرد کے لیے ہے ہی نہیں، چاہے آپ کی بیوی کا انتقال ہو اے مردو، چاہے آپ کے باپ کا انتقال ہو، چاہے آپ کی ماں کا انتقال ہو، چاہے آپ کے بیٹا کا انتقال ہو، چاہے آپ کی بیٹی کا انتقال ہو، مرد کا کوئی بھی رشتہ دار انتقال کر جائے، مرد کو سوگ منانے کے اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ عورت کو ہے، عورت کا کوئی رشتہ دار مر جائے تو ان کے رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہے خونی رشتہ دار اور ایک ہے بطور زوجیت کے نکاحی رشتہ دار۔ اگر خونی رشتہ دار ہے تو ایک عورت کو لیڈیز کو صرف اور صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، یہ صرف عورت کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد فوق 3 لیال۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اپنے رشتہ دار کی وفات پر یا ان کی شہادت پر یا ان کے فوت ہو جانے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ یہ تو رشتہ دار کی بات ہو گئی۔ وہی عورت جب اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ان کے شوہر کے انتقال پر ایک عورت 4 مہینہ 10 دن سوگ منائے گی۔ 4 مہینہ 10 دن۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے یہاں میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ بیوی کے یہاں ان کا شوہر سب سے مقدم ہے، باپ سے بھی، ماں سے بھی، بھائی سے بھی، بہن سے بھی اور رشتہ دار سے شوہر کا مقام ایک عورت کے پاس کہیں زیادہ ہے۔ ذرا دیکھیے، اگر اے خواتین اگر آپ کی باپ کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے آپ کو 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا واجب ہے، مفر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کا غم منانا کس اینگل سے جائز ہے؟ نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ نہ مرد کے لیے اس لیے کہ حسین رضی اللہ عنہ کب شہید ہوئے؟ 61 ہجری میں۔ اب کتنا چل رہا ہے؟ 1439 ہجری۔ اب کسی کو سوگ منانے کی اجازت ہے؟ نہ 48 نہیں، 39 محرم کا مہینہ ہے نا، 39 تو لہذا 48، اچھا 47 گزر گیا، 48 شروع ہو گیا، بہرحال 48۔ تو اتنے دن کے بعد کس اینگل سے، کس حدیث سے، کس قول کی بنیاد پر آپ سوگ منائیں گے؟
ہے کہیں اجازت؟ نہیں ہے۔ لہذا آج کے دن اتنے سال گزر جانے کے بعد، اتنی مدت گزر جانے کے بعد حسین کے نام پہ نوحہ کھانے کرنا، ماتم منانا، سوگ منانا، یہ اس اسلام کا حصہ نہیں ہے جو اسلام میرے سرکار لے کے آئے تھے، جو حسین کے نانا لے کے آئے تھے۔ یہ حسین کے نانا کے اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ان لوگوں کا اسلام ہے جو حسین کے نانا کو اسلام سے راضی نہیں ہے۔ حسین کے نانا کو گویا کہ بلسان حال کہنا چاہتے ہیں، اے حسین کے نانا، ہم آپ کے نواسے سے محبت تو کرتے ہیں مگر آپ کے پھیل سے راضی نہیں ہیں، آپ نے ناقص اسلام پہنچایا ہے، اس کو بتایا کیوں نہیں کہ سوگ منانا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اسلام کا حصہ نہیں ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں بنایا کسی نے، نہ ان کے بچوں نے بنایا، نہ صحابہ نے بنایا۔ ذرا یہ بتائیے کہ آج کے مسلمان کو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جیسے اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ابوبکر بھی مسلمان تھے، لیکن ہمارے اور ابوبکر کے درمیان اتنا فرق ہے کہ ہم زبان سے بتا نہیں سکتے، ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا بتائیے کہ اللہ کے رسول سے ابوبکر کو زیادہ محبت ہے یا اللہ کے رسول سے آپ کی محبت ابوبکر سے زیادہ ہے؟ ابوبکر کی محبت کو ہم خواب سمجھتے ہیں، خواب، وہاں تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول سے، کتنی محبت کرتے تھے، ساری زندگی لٹا دی اللہ کے رسول کی زندگی کے لیے، ہے نا؟ اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابوبکر کا مجھ پر اتنا احسان ہے کہ دنیا والوں کا جتنا احسان تھا میں نے سب کو چکا دیا، مگر ابوبکر کا احسان میں چکا نہیں سکا، اب تک چکا نہیں سکا۔ کتنی محبت کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو چاہنے والے تھے، جو محبت کرنے والے تھے، جو صحابہ کرام تھے، جو ان کی اولاد تھی، جو ان کی بیویاں تھیں، جو ان کے خیش و اقارب تھے، تو کیا آپ کی محبت ان سے زیادہ ہے کیا؟ آپ کی محبت حسین سے ان کی محبت کرنے والے اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ ہے کیا یا کم ہے؟ دو حال سے خالی نہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت حسین کے آل و اولاد سے کہیں زیادہ حسین سے ہماری محبت زیادہ ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ کہیں گے جھوٹا ہے، مکار ہے، دغاباز ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ممکن ہی نہیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پیدا ہوتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب ان کے چاہنے والوں نے نہیں منایا ہے۔ اس لیے نہیں منایا ہے کہ ان کو ان کے نانا کا اسلام معلوم تھا، کہ ان کے نانا نے کہا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی عورت، کسی مرد کسی کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتی ہے۔ مرد کی بات تو چھوڑیے، ہے ہی نہیں اسلام میں، نہیں منائے، لیکن آج مناتے ہیں اور کالا لباس پہن کر کے اور اپنے سینہ کو چاک کرتے ہیں، بال کو نوچتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو اپنی پیٹھ کو چھلنی کرتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے۔ اسلام میں خون نہیں جاتا ہے، یہ تمہارے ڈھونگی خون ہے۔ اسلام کے کسی حصے میں دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے حسین کی موت پر ایک قطرہ خون بہانے کو، آج کے مرنے کے بعد ایک قطرہ پیٹ چھلنی کر کے اور خود اپنے آپ کو مار کر کے خون بہانے کو اللہ اسلام نے پسند کیا ہے؟ کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں کرتے ہیں معلوم؟ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ جو بدعت دی ہے نا، یا بدعت جو کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے کا عذاب ہے۔ وہ کیسے عذاب ہے؟ جیسے اسلام کا حکم ہے کہ اگر آپ کسی پاک دامن خاتون کو تہمت لگائیں گے کہ زناکار ہے، خطا کار ہے، تو اس کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے لگانے ہیں نا۔ تو لگائے گا کون لگائے گا؟ حاکم وقت لگائے گا، قاضی لگائے گا، ہے نا؟ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا جو عقیدہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ سفر پہ تھی، سب لوگ چلے گئے تو صفوان بن معطل کے ساتھ ان کے غلط تعلقات قائم ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بستر رسول کو، پاک بستر کو ناپاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اللہ رب العالمین کے قرآن سے راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں سورہ نور نازل فرمایا اور بتا دیا واضح طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ پاک ہیں، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا نبی بھی پاک ہے، عائشہ بھی پاک ہے، اور اس میں سے کوئی گندے نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو تنبیہ کی، کیا جب بات پھیلی تو تم لوگ جو ہے زبان میں اس بات کو لائے کیوں؟ کیا تم نے رسول کے بارے میں یہی سمجھا تھا؟ رسول کے بارے میں نیک خیال کیوں نہیں رکھا تھا؟ اللہ نے مسلمانوں کو ڈانٹا۔ لیکن آج بھی یہ لوگ قرآن کے اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یاسر الحبیب کویت کا ایک شیعہ ہے، وہ کھلے عام کہتا ہے کہ عائشہ فی النار، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جب عائشہ، وہ کیوں کہتے ہیں وہ جو میں نے بتایا نا کہ عائشہ کے ساتھ صفوان معطل کا رشتہ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں نے غلط کام کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ عرش والے نے اس کی برات کا اظہار کیا، عرش والے نے نہیں مانا، اس کو نکار دیا، ٹھکرا دیا، لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، پوری دنیا کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو نعمت میں پلنا چاہے وہ نعمت میں پلے گا، اللہ رب العالمین جس کو عذاب میں پالنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ ہاں میرے نبی کے بستر کو تم گندا کرتے ہو، حد میں قائم کروں گا۔ تم لوگ ہر سال اپنے پیٹھ پہ خود حد قائم کرو گے، اپنے خون بہاؤ گے۔ اللہ رب العالمین ان کو مقدر پہ لکھ دیا ہے نا۔ لہذا امہات المؤمنین تمہاری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ ایک ماں کے بارے میں تم لوگوں نے کیسی تہمتیں لگائی ہیں، لہذا اس کی حد تم خود قائم کرو اپنے اوپر۔ یہ مسلط کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ لہذا محرم کے مہینے میں یہ تعزیہ اور یہ سوگ منانا، ماتم منانا، حسین کے نام پہ لاٹھیاں کھیلنا، حسین کے نام پہ غلط سلط کام کرنا، نماز کا خیال نہیں رکھنا جو اسلام کا رکن ہے۔ مغرب کی نماز کہاں گئی تمہاری؟ عشاء کی نماز کہاں گئی تمہاری؟ فجر کی نماز کہاں گئی تمہاری؟ وہ اس میں مگن ہو جاتے ہیں، نماز کہاں جاتی ہے؟ ہجوم لگا دیتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور سب لوگ یہی تماشا دکھاتے ہیں۔ یہی اسلام کا حکم ہے۔ اگر ماتم منانا، سوگ منانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میرے سرکار کا سوگ ہم مناتے، مناتے کہ نہیں مناتے مسلمانوں؟ اگر حکم ہوتا تو مناتے کہ نہیں مناتے؟ ضرور مناتے، مگر میرے حبیب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب آپ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ بالکل روشن ہو گیا تھا، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی لگتا ہے پورا مدینہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ اتنا بڑا سوگ تھا مسلمانوں کو۔ اگر سوگ منانا جائز ہوتا، تکلیف میں درد کا اظہار کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ منانا جائز ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے بعد زندہ رہی، کبھی سوگ نہیں منائی۔ آپ کے چچیرے بھائی داماد علی رضی اللہ عنہ نے سوگ نہیں منایا۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو رشتہ دار میں سے نہیں ہیں، ہاں سسرالی رشتے ضرور ہیں، لیکن اپنے خون نے نہیں منایا، تو ہم کیوں منائیں؟ وہی اسلام اللہ رب العالمین چاہتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ یہی کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لوگوں مرو تو وہی اسلام لے کے آؤ جو اسلام میں نے اپنے حبیب کو دے کے بھیجا تھا۔ وہ اسلام نہیں جو ملوث ہو چکا ہے، جس کے اندر آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، کیمیکل ملا دیا گیا ہے اور اس کو برباد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے گروپ اسی مہینے پہ جو خوارج کی جماعت ہے، جو نواسب کی جماعت ہے، جو حضرت حسین کی شہادت پر خوشیاں منا رہے ہیں، ہاں گیا نعوذ باللہ من ذالک، خوشیاں منا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ ایک تو صحابی ہیں، ایک تو آل رسول میں آل بیت میں سے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے یہ سلف صالحین میں تھے، ان کا اعمال اور ہمارے اعمال کا کوئی موازنہ ہے ہی نہیں۔ ہم ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشیاں منانا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ایک بے عقل انسان کی پہچان ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگر کوئی حضرت حسین یا کسی صحابہ کی تکلیف پر خوشیاں مناتا ہے وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے. حسین کی شہادت یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ امر ہے، اور مسلمانوں کا طریقہ ہے. قرآن نے کہا، اسلام کا حکم یہ ہے جب کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو کیا کہے وہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. درد کا اظہار کرے، درد کا اظہار کرے کہ تکلیف تو پہنچی ہے، لیکن درد کا اظہار کب کیسے کریں گے اسلام نے بتا دیا ہے. درد کا اظہار آپ ماتم منا کے نہیں کر سکتے، حزن و ملال کا طریقہ اختیار کر کے نہیں منا سکتے ہیں. جس طرح سے منانا ہے، جس طرح سے بتانا ہے ویسے کرنا ہے. لہذا اس دن نواسبی کا، خوارجوں کا خوش ہونا یہ بھی وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے جو اسلام اللہ رب العالمین چاہتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے، سوال یہ ہے کہ ہم کو کرنا کیا چاہیے. محرم کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ رب العالمین نے کہا جس دن سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اسی دن سے اللہ رب العالمین نے مہینوں کی گنتی 12 کی ہے. 12 مہینے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. حرمت والے کے مہینے کا مطلب اس میں آپ جنگ و جدال نہیں کر سکتے، ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، نہ اپنے اوپر نہ غیروں پر. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسرے لوگوں پر دوسرے مہینے پہ ظلم کرنا جائز ہے؟ نہیں. دیکھیے گناہ کرنا حرام ہے، تو خانہ کعبہ کے اندر زنا کرنا اور باہر زنا کرنا فرق ہے کہ نہیں؟ زنا تو ویسے منع ہے، کعبہ کے اندر سختی سے منع ہے. اسی طرح سے اشہر حرم میں ظلم کرنا منع ہے، نہ اپنے اوپر نہ غیروں کے اوپر، سختی سے. دوسرے مہینے میں منع ہے، اس مہینے میں سختی سے منع ہے، سختی سے منع ہے. ظلم کس کے کہتے ہیں؟ ظلم کی 2 قسمیں ہیں، ظلم علی النفس و ظلم علی الغیر. اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے اوپر ظلم کرنا گناہ کر کے، سیاہ کر کے، کالا کر کے، حکم الہی کو پامال کر کے، نامان کر کے، اس کی خلاف ورزی کر کے. اور میں نے تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتایا کہ محرم کے مہینے میں سوگ منانے، ماتم منانے یا خوش ہونے کا کیا حکم ہے، اسلام کا حصہ نہیں ہے. لہذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. محرم کے مہینے میں خاص کر کے جو اشہر حرم میں سے ہے، جو 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر تمام لوگوں سے یہ عرض کی ہے، یہ ارشاد کیا ہے، بتایا ہے کہ لوگوں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے قرآن کی خلاف ورزی کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کیسے بخشے گا ایسے لوگوں کو؟ اللہ نے ظلم کرنے سے منع فرمایا. کرنا کیا ہے؟ جو کرنے کا ہے وہ تو ہم بھول گئے، لیکن جو کرنے کا نہیں ہے وہ ہم جو ہے بڑی شد و مد کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور دبنگائی کے ساتھ ہم کیے جا رہے ہیں. راستہ بلاک کر دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، گانا گاتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، نغمے پڑھتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ الماضیہ. کرنا یہ ہے. اصلی اسلام کا حکم یہ ہے. محرم کے تعلق سے اصلی اسلام کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی عاشورہ کا 1 روزہ رکھتا ہے تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے پچھلے 1 سال کے صغیر گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ اکبر. لہذا کرنا یہ چاہیے تھا ہم لوگوں کو، مگر ہم کرتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو دیکھا یہودی لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا ماجرا کیا ہے، کیوں روزہ رکھے ہوئے ہو؟ کہا کہ اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ نے اللہ کے شکر کے طور پر روزہ رکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا شکر عبادات سے ادا کیا جاتا ہے. عبادات سے
روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، ہے نا. موسیٰ نے روزہ رکھا اس لیے، اور موسیٰ چونکہ ہمارے نبی ہیں، یہودیوں نے کہا ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن وہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے نبی ہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا، تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، موسیٰ کا زیادہ حقدار تو تم سے کہیں زیادہ ہم ہیں. تم موسیٰ کے اصلی پیروکار نہیں ہو، موسیٰ کے اصلی پیروکار ہم ہیں. موسیٰ ہی نے تو کہا تھا کہ تمام نبیوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اے نبی جب تمہارے پاس خاتم الانبیاء آ جائے تو انہی کی اتباع کرو. آج تو موسیٰ کا حکم تھا، میں آ چکا ہوں، اس کے باوجود تم موسیٰ کی اس بات کو نہیں مان رہے ہو، اس کا مطلب تم لوگ موسیٰ کو نہیں مانتے ہو. موسیٰ کا ماننے والا سب سے زیادہ میں ہوں. آپ نے روزہ رکھا، صحابہ کو حکم دیا. صحابہ اکرام، ایک خاتون کہتی ہیں کہ محرم کا روزہ ہم رکھتے تھے، کتنی پابندی سے رکھتے تھے ذرا سنیے. وہ کہتے ہیں مرد تو مرد، جوان تو جوان، ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی محرم کا روزہ رکھواتے تھے. جب چھوٹے چھوٹے بچے محرم کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے، شام کا وقت ہوتا تو بچے نڈھال ہو جاتے تھے بھوک سے، پھر بھی ہم لوگ ان کو کھانا نہیں دیتے تھے، بچوں کو کھلونے دے دیتے تھے کہ بچے کھیلتے رہیں گے، کنچا دے دیتے تھے، موبائل دے دیتے تھے، جو بھی کچھ اس زمانے کا تھا. اس زمانے کا اہن ایک جو روئی کا ایک کھلونا بنتا تھا اس کو دے دیتے تھے. بچے کھیلتے 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 لاشعوری میں سورج غروب ہو جاتا تھا، ان کا روزہ مکمل ہوتا تھا. مائیں کہتی تھیں آؤ بیٹے روزے افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ مکمل ہو چکا ہے. خود رکھتے تھے اور بچوں کو رکھواتے تھے. یہ ہے وہ اسلام جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے. اللہ اسی اسلام کو چاہتا ہے، اس اسلام کو نہیں چاہتا ہے جو اسلام ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں اور معاشرے میں. روزہ رکھنا تھا. اب سوال یہاں ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو. تو 10 تاریخ کو تو وہ روزہ رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے تو موافقت نہیں ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے کہا تھا لئن عشت العام القادم لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال جیے رہا تو انشاءاللہ 10 تاریخ تو رکھوں گا ہی، ساتھ ساتھ یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے میں 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10. لہذا اے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میرے دینی بھائیوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں ہم ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں. اس مہینے میں خاص کر کے بدعتوں سے دور ہو کر کے میرے اس نبی کے صاف و شفاف اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز عزم کریں کہ ہم 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، اور 10 کو بھی رکھیں گے، تاکہ ہم وہ اسلام لے کے مرے جو اسلام اللہ رب العالمین نے دے کر نبی کو بھیجا تھا، اور جس اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے ہم کو کہا گیا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی اپنی طرف سے باتیں مت کہا کرو، وہی پہنچاؤ جو تم پر نازل کیا گیا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبی کے جانشین ہیں، نبی کے وارثین ہیں، علم کے، تبلیغ کے، دعوت کے. لہذا علماء پر بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے وہی اسلام پیش کرے جو اسلام نبی نے پیش کیا ہے. میرے امام نے کیا پیش کیا ہے، میرے خواجہ نے کیا پیش کیا ہے، میرے سجادہ نشین نے کیا پیش کیا ہے، میرے قبیلے کے لمبی ٹوپی والوں نے کیا پیش کیا ہے. قطع نظر اس اسلام کی طرف جاؤ، اس سرچشمہ کی طرف جاؤ جو صاف ہے، جو شفاف ہے، جو گدلا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو اسی اسلام لے کر جانے کی توفیق عطا فرما جو اسلام تیرے نبی لے کے آئے تھے، اور جس اسلام کی ترویج نبی نے کی ہے، جس اسلام پر صحابہ قائم و دائم تھے، جس اسلام کے لیے صحابہ نے اپنی جان کی قربانی دی. حمزہ نے اپنی جان کی قربانی دی، اور دیگر صحابہ نے اپنی جان کو اللہ کی راہ پہ لٹا دیا. اے اللہ، ہم اسی اسلام کو لے کر مرنا چاہتے ہیں، اور تیرا بھی یہی مطالبہ ہے، رسول کا بھی یہی مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو، مرد عورت جوان بوڑھے سب کو وہی اسلام لے کر کے اللہ سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کے ہاں نجات کے حقدار بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.